یہ 3 کیٹیگریز قرآن نے بیان کی ہیں۔ پہلی کہا تابو، اپنے کیے سے رجوع کر لو، جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے، جس منزل کی طرف تم اپنے قدموں کو لے جا چکے ہو، بھٹک چکے ہو، دوبارہ سے لوٹ کر اس پہ آ جاؤ، دوبارہ سے وہاں پر آ جاؤ جہاں سے تم نے غلط راستے کی طرف اپنا قدم بڑھایا تھا، یہ تابو کہلائے گا۔ اور وہاں پر کھڑے ہو کے تمہیں منزل حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تمہارے اعمال کے نتائج بہتر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ وَأَصْلَحُوا، دوسری چیز اصلحو ہے۔ اب تمہیں بہتری کی کوشش کرنی ہے، قدم تو بڑھاؤ سیدھے راستے کی طرف جہاں پر آج سے غلط راستے کی طرف گامزن ہوئے تھے، بڑھاؤ قدم آگے کی طرف، اصلحو، اس کی اصلاح کرو، اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرو، اپنی مزمن صلاحیتوں کو باہر لے کر آؤ۔ عربی زبان میں صلاح کہتے ہی اس چیز کو ہے جس سے معاملہ بہتر ہو جائے۔ صلاحیت کسے کہتے ہیں؟ جس سے میں اپنے معاملات کو بہتر کر سکوں۔ میں جب بھی صلاحیت کی بات کرتا ہوں میرے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ وہ چیز جو میرے لیے کارآمد ہو سکے اس کو صلاحیت کہتے ہیں، جو کہیں نہ کہیں مخفی ہے، جس کو مجھے کام میں لے کر آنا ہے۔ اس نے اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو الیکٹریسٹی جیسی بڑی نعمت سے نواز دیا، یہ صلاحیتیں اس کے اندر مخفی تھیں، اس نے ان کو کارآمد بنایا۔ یہ صلاح ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد صلح جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا جتنا متوازن اور پہلے جیسا ہونا چاہیے تھا اس کا ویسے ہی ہو جائے۔ تو صلاحیت کسی کے توازن کو، اس کی ذات میں توازن کا پیدا ہو جانا اور اس کے اندر وہ مزمر صلاحیتیں سامنے آ جانا جس کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے، یہ صلاحیت کہلاتی ہے۔ اور جب یہ اصلاح آ جاتا ہے عربی زبان میں، جب باب افعال سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ کسی پر آبجیکٹ پر کام کرے گا۔ صالحین اور مصلحین میں فرق ہی ہوتا ہے۔ صالحین وہ جو اپنی صلاحیتوں کی نمو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، کارآمد بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین انداز سے پروان چڑھا لیتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتوں سے ایک اسٹیبل معاشرہ جنم لیتا ہے۔ پھر وہ دوسروں کے اوپر صلاحیتوں کو بہتری کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے ان کے اندر توازن قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو مصلحین کہا جاتا ہے۔ یہ صالحین اور مصلحین کا فرق ہے۔ مصلحین اصلاح سے نکلا ہے، جب آ رہا ہے اصلحو تو اصلاح کرو۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ تم اپنے راستے پر واپس جانے کی کوشش کر رہے ہو، تو پھر تمہارے اندر بہتری کے ساتھ ساتھ اب راستے کو بھی درست کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ تمہیں جو ملتا چلا جائے گا اس کی اصلاح کرتے چلے جاؤ، اصلاح بہتری کرتے چلے جاؤ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تم نے جس چیز کو لوگوں سے چھپایا تھا اس چیز کو لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کرو کہ یہ انسانیت کے لیے قرآن نے، اللہ نے کیا بیان کیا ہے، وہ بیان کرو۔ جب تم 3 چیزیں کرو گے تو اللہ ایک چیز کرے گا، وہ چیز تمہاری تینوں چیزوں کو بہتر کر دے گی۔ وہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں میں ان پر لوٹتا ہوں۔ اللہ کے لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ کے جتنے نتائج ہیں، جتنی اس کی آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور نویدیں ہیں، وہ سب کی سب آپ کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر لوٹتا ہوں۔ ترجمہ کر کے دکھائیں مجھے، توبہ کرنا مطلب استغفار کرنا، یہاں کر کے دکھائیں، اللہ کہہ رہا ہے أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر لوٹتا ہوں۔ آپ ترجمہ کر کے دکھائیں کہ میں ان پر توبہ کرتا ہوں، بن ہی نہیں سکتا جو ہمارے یہاں مروج ہے ترجمہ استغفار والا، میں ان پر لوٹتا ہوں۔ اور جب میں لوٹتا ہوں، اللہ کہتا ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں پھر لوٹتا نہیں ہوں، بار بار لوٹ کے جاتا ہوں، تواب بن جاتا ہوں۔ تم اگر 1 قدم میری طرف آتے ہو، میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں۔ تم 1 قدم آگے بڑھاتے ہو تو تمہارا 1 قدم آگے نہیں بڑھ رہا، تم ڈبل اسٹیپ لے رہے ہو۔ وہ قدم جو تمہارا غلط تھا، تم نے وہاں سے اپنے آپ کو بچایا، اور 1 قدم تم نے اپنا اچھی جگہ پر جانے کے لیے آگے بڑھایا، تو تم نے 2 چیزیں حاصل کی ہیں ایک ہی وقت میں۔ تو دگنی نعمتوں کا تم مستحق ٹھہرو گے۔ اس کو قرآن کہتا ہے تواب الرحیم، وہ لوٹ لوٹ کر، خوب لوٹ لوٹ کر، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے تواب، جسے غفار قہار کے لفظ قرآن میں آئے ہیں۔ تو میں تواب بن جاتا ہوں، اور تواب بن کے کیا کرتا ہوں؟ خوب لوٹ لوٹ کے آتا ہوں۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ بس لوٹ کے آ رہا ہوں، خیر بن کے آ رہا ہوں، نہیں، خیر بن کے آتا ہوں تو پھر تمہارے اندر جہاں جہاں کمزوری واقع ہو گئی تھی اس کو اپنی صفت رحم سے توانائیوں میں اور تمہاری تکمیل میں تبدیل کرتا رہتا ہوں، یہ رحیم کہلاتا ہے۔